میں ہوں اسد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسد علی ٹی وی۔ دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ موبائل کی فوٹوگرافی اور ڈی ایس ایل آر کیمرہ کی فوٹوگرافی میں کیا فرق ہے۔ اگر آپ ایک فوٹو اپنے موبائل سے لیتے ہیں اور دوسری فوٹو جو ہے وہ اپنے ڈی ایس ایل آر کیمرہ سے لیتے ہیں، دونوں کی فوٹوز میں کیا ڈیفرنس ہوگا اور کیا آپ کو اپنے موبائل کی بجائے ڈی ایس ایل آر سے فوٹوز لینی چاہیے، کیا ڈی ایس ایل آر کافی بہتر ہوتا ہے موبائل فون سے، تو آج اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ اور آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ دونوں کے درمیان جو بیسک ڈیفرنس، بیسک فرق ہے وہ سمجھ جائیں گے۔ تو سب سے پہلا فرق جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں موبائل کی فوٹوگرافی اور کیمرہ کی فوٹوگرافی میں، وہ یہ ہے کہ موبائل میں جو آپ کا جو لینس ہوتا ہے اس کا سائز کافی زیادہ چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ لینس کا سائز ہے کافی زیادہ چھوٹا ہے، لیکن جبکہ اگر آپ دیکھیں ڈی ایس ایل آر کے کیمرہ میں جو بھی آپ لینسز یوز کرتے ہیں اس کا سائز موبائل کی نسبت کافی زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ اور یہ بیسک ڈیفرنس جو کہ میں سب سے پہلے آپ کو ڈیفرنس بتانا چاہ رہا تھا، اسی ڈیفرنس کی وجہ سے موبائل کی جو فوٹوز ہیں وہ ڈی ایس ایل آر کے مقابلے میں اتنی زیادہ کلیئر نہیں آتی، جبکہ ڈی ایس ایل آر کی جو فوٹوز ہیں بڑا لینس ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ کلیئر، شارپ آتی ہیں، اور اسی وجہ سے یہ زیادہ لائٹ لے پاتا ہے کیونکہ اس کے لینس کا سائز بہت زیادہ بڑا ہے۔ دوسرا فرق جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ڈی ایس ایل آر اور موبائل کی فوٹوگرافی کے درمیان، وہ یہ ہے کہ ڈی ایس ایل آر کی جو فوٹوز ہیں اس میں آپ اپنے مرضی کا جو لینس سائز ہے وہ منتخب کر سکتے ہیں، جیسے ہی آپ کی ریکوائرمنٹ ہو، جیسی آپ کی سچویشن ہو، جیسی آپ کی صورتحال ہو، اس حساب سے آپ لینس کو چینج کر سکتے ہیں۔ بڑی آسانی سے بٹن پریس کیا اور لینس کو اتار دیا اور اپنی مرضی کا جو لینس ہے وہ آپ نے لگایا۔ فار ایگزامپل یہ میں 50 mm کا لینس لگانے جا رہا ہوں، یہ میں نے دوسرا جو لینس ہے وہ لگایا اور اپنی مرضی سے فوٹوگرافی سٹارٹ کر دی۔ اور اب میں آپ کو یہ چیز دکھانا چاہ رہا ہوں کہ سچویشن کون سی ایسی ہوتی ہے جس میں آپ لینس کو چینج کرتے ہیں۔ وہ سچویشن یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے اپنی بیک گراؤنڈ کو بلر کرنا ہے تو ایسے لینسز آپ کو چاہیے جو کہ بیک گراؤنڈ کو بلر کریں، جیسے کہ یہ 50 mm کا جو لینس ہے یہ بیک گراؤنڈ کو بلر کر دیتا ہے، جبکہ یہ والا جو لینس ہے وہ بیک گراؤنڈ کو بلر نہیں کرے گا۔ اس کے برعکس اگر آپ موبائل فون سے یہ کام لینا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس سے بیک گراؤنڈ کو بلر کر دیں تو آپ کا موبائل بیک گراؤنڈ کو بلر نہیں کرتا۔ بیک گراؤنڈ کو بلر کرنے کے لیے موبائل میں آپ کو کافی زیادہ سافٹ ویئرز کو یوز کرنا پڑتا ہے، جو پھر بھی اتنا زیادہ کلیئر بیک گراؤنڈ کو بلر نہیں کرتا، اور صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ نے سافٹ ویئر کا سہارا لے کے اپنے بیک گراؤنڈ کو بلر کیا ہے۔ جبکہ آپ کا جو ڈی ایس ایل آر کیمرہ ہے وہ وداؤٹ اینی سافٹ ویئر خود بخود جو ہے فوٹوگرافی کے دوران ہی اپنے بیک گراؤنڈ کو بلر کر دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں بلر والا جو ہے بیک گراؤنڈ بلر والا لینس آپ یوز کریں۔ یہ دیکھیں، یہ میں بیک گراؤنڈ بلر والا لینس کو لگانے جا رہا ہوں، یہ بیک گراؤنڈ بلر والا لینس لگ گیا۔ اور یہ دوسرا بڑا فرق ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جتنے مرضی جو لینس یوز کر لیں سچویشن اور ریکوائرمنٹ کے حساب سے ڈی ایس ایل آر کیمرہ پہ، جبکہ آپ کے موبائل میں ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اس میں وہی لینس ہے جو آپ کے لیے پہلے سے موجود ہے، جو لگا ہوا ہے وہی آپ یوز کر پائیں گے۔ تو یہ دوسرا بڑا فرق تھا۔ تیسرا بڑا جو ڈیفرنس ہے موبائل کی فوٹوگرافی اور ڈی ایس ایل آر کی فوٹوگرافی میں وہ یہ ہے کہ اس کا جو لینس ہے وہ بڑا ہونے کی وجہ سے زیادہ لائٹ لیتا ہے، جس سے آپ کی جو امیجز ہے وہ کافی زیادہ کلیئر اور ویزیبل آتی ہیں۔ یہ دیکھیں، اس کے جو لینس کا سائز ہے بہت زیادہ بڑا ہے، یہ دیکھیں اتنی زیادہ اوپننگ ہے، اتنی بڑی اوپننگ ہے، جبکہ اگر آپ موبائل کے لینس کے سائز کو دیکھیں اس کی اوپننگ چھوٹی ہے۔ اس فرق کی وجہ سے آپ کی جو لائٹ ہے امیج پر وہ کم پڑتی ہے موبائل کی صورت میں، اور ڈی ایس ایل آر کی صورت میں آپ کی جو اوپننگ بڑی ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ لائٹ آپ کی امیج پہ، آپ کی فوٹو پہ پڑے گی اور آپ کی فوٹو بہت زیادہ کلیئر اور برائٹ آئے گی، اور آپ لو لائٹ کنڈیشنز میں بھی اپنے ڈی ایس ایل آر سے بہت زیادہ روشن، برائٹ اور اچھی اور خوبصورت تصویریں بنا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ لو لائٹ میں اپنے موبائل فون کو یوز کریں تو آپ کا موبائل فون ڈارک امیجز آپ کو دے گا جو کہ بہت زیادہ خوبصورت نہیں لگیں گی۔ اور اس کے علاوہ جو چوتھا بڑا ڈیفرنس جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے ڈی ایس ایل آر میں بہت زیادہ سینسرز موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کی ہیلپ کرتے ہیں کہ آپ اچھی فوٹوز لے پائیں۔ جیسا کہ سب سے بڑا جو اور اچھا سینسر جو آپ کے ڈی ایس ایل آر کیمرہ میں موجود ہوتا ہے وہ ہوتا ہے امیج سٹیبلائزیشن۔ امیج سٹیبلائزیشن ایک ایسا یعنی کہ فیچر ہے آپ کے ڈی ایس ایل آر کا جو کہ آپ کی فوٹوز کو بلر ہونے سے بچاتا ہے، اور اگر آپ بھاگتے ہوئے یا موونگ میں یا موشن میں یا اگر آپ ہاتھ کو ہلا کے فوٹوز لیتے ہیں تو امیج سٹیبلائزیشن جو ہے وہ آپ کی امیج کو سٹیبلائز کرے گا اور آپ کی فوٹوز کا جو رزلٹ ہے وہ ڈاؤن نہیں ہونے دے گا۔ ویسے تو کئی مہنگے فونز میں بھی امیج سٹیبلائزیشن کا فیچر آتا ہے، لیکن موبائل کا امیج سٹیبلائزیشن اتنا زیادہ افیکٹو نہیں ہوتا جتنا کہ ڈی ایس ایل آر کا امیج سٹیبلائزیشن افیکٹو ہوتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سینسرز کی وجہ سے بھی موبائل سے سپیریئر ہے۔ اور دوسرا بڑا سینسر جو اس میں آتا ہے وہ سی موس سینسر ہے۔ سی موس سینسر کی مدد سے آپ
लो लाइट कंडीशंस में या आप मूविंग ऑब्जेक्ट्स की जो फोटो लेते हैं CMOS सेंसर्स की वजह से आपकी वो फोटोज भी क्लियर आएंगी, जबकि आपके मोबाइल में CMOS सेंसर्स नहीं अवेलेबल होता। और इसके अलावा जो तीसरा अच्छा और बड़ा सेंसर इसमें आता है वो रेड आई रिडक्शन है, यानी कि अगर आप अंधेरे में फ़ोटो खींचे और आपकी फ्लैश लाइट जो है वो ऑन है कैमरा की, तो आप अक्सर देखते हैं कि आपकी जो आंख का दरमियानी हिस्सा होता है, जिसे आंख का कह लें कि वो ब्लैक हिस्सा भी कहते हैं, तो वो रेड हो जाता है और वो एक रेड आई का जो इफेक्ट आपको मिलता है, जो कि बहुत देखने में बुरा लगता है। लेकिन इसमें एक ऐसा फीचर है, अगर आप उसको ऑन कर लें, DSLR में फीचर पहले से मौजूद होता है, तो आपकी जो आई का रेड आई है वो ख़त्म हो जाएगा, जिसे रेड आई रिडक्शन भी कहते हैं, जबकि आपके मोबाइल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल भी है तो बहुत पार्शली पॉसिबल है, एक जुज़वी तौर पर पॉसिबल है, मुकम्मल तौर पर ये रेड आई को ख़त्म नहीं करता। तो ये चंद डिफरेंसेस थे जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप मोबाइल की फ़ोटोग्राफी में और अगर आप DSLR की फ़ोटोग्राफी में फ़र्क करें तो बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं। तो ये थे बेसिक डिफरेंसेस। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल असद अली टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं था असद अली और आप देख रहे थे असद अली टीवी। अल्लाह हाफिज़।